اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سمر شارٹ گیمز کا ڈے 12 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ ہائی الرٹ میں رہیں، فوکس کریں، جو سوال ہے اس کو غور سے سنیں، اور جب جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ وہ ونر ہوگا۔ گیم کے رولز آپ کو پتہ ہوگی، پھر بھی ایک بار میں دہرا دوں کہ جسے بھی صحیح جواب پتہ ہو وہ اپنا نام پکارے گا انشاءاللہ۔ جسے بھی اپنا نام، یعنی نام اگر یاد نہیں تو اپنا نام یاد کر لے، لیکن کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔ وہ کیلکولیشن میں، میتھمیٹکس میں انشاءاللہ وہ جواب لیں گے ڈائریکٹ، لیکن یہاں پر آپ کو اپنا نام پکارنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال انشاءاللہ آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ لوگ تیار رہیں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 1، ابو تراب کس کا لقب ہے؟ الفیہ فاطمہ۔ الفیہ فاطمہ۔ جی الفیہ فاطمہ، کس کا ابو تراب؟ مطالب۔ ابو طالب۔ جی۔ ابو طالب کا ابی علی ابن علی ابی طالب۔ جی۔ ہاں جی، ابی طالب، ٹھیک ہے، چلے ابو طالب، جی بالکل صحیح جواب۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا ہے۔ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا کہ آپ ایک بار مٹی میں لیٹے ہوئے تھے تو ساری مٹی لگ گئی، تو جب اسی لیے پھر مٹی میں ان کو ملا تھا، مٹی میں اسی لیے ان کو لقب ملا۔ الفیہ کو ایک پوائنٹ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2، وضو کے بعد کی دعا۔ الفیہ۔ الفیہ احمد فاطمہ۔ محمد۔ جی الفیہ بتائے آپ سب سے پہلے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ایک دعا، اور ایک دعا احمد آپ بتائیں کیا دعا، اور ایک اور۔ نہیں پتا ہے اس کو۔ اللہ، کیوں پتہ نہیں ہے؟ چلے کس کو پتہ ہے، کون سنائے گا اس کو پوائنٹ ملے گا۔ عائشہ کہاں پر ہے؟ الفیہ۔ عائشہ کہاں پر؟ عائشہ کو پتہ ہے دعا۔ کون سی فیض بھائی؟ وضو کے بعد کی دعا ابھی الفیہ نے پڑھا، ایک اور دعا ہے وضو کے بعد کی۔ اشہد ان لا الہ الا نہیں اللہ۔ وہ تو پڑھ لی، ایک اور دعا ہے، فیض بھائی وہ نہیں آتی۔ نہیں آتی؟ جی الفیہ آپ پڑھیں۔ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين واجعلني من عبادك الصالحين۔ دیکھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، بس اتنی دعا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اسے جنت کے 8 دروازے سے بلایا جاتا ہے۔ وہ جنت کے 8 دروازے میں سے کوئی بھی دروازے میں سے دل کرے وہ جا سکتا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کا فائدہ، چھوٹی سی دعا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اچھا چلے سوال نمبر 3، اذان کے بعد کی دعا۔ احمد محمد۔ احمد محمد، جی بتا احمد۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته۔ جی جی الفیہ فاطمہ، آپ کو بھی یاد ہے اس کی اذان کے بعد کی دعا؟ جی محمد بتائیں۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دونوں کو، احمد اور محمد دونوں کو ایک ایک پوائنٹ دیں گے انشاءاللہ۔ چلے سوال نمبر 4، الفیہ۔ سوال نمبر 4 الفیہ، جی ہو گیا جواب۔ سوال نمبر کیا؟ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4، سید الاستغفار کسے یاد ہے؟ الفیہ۔ الفیہ فاطمہ، ایک منٹ۔ احمد سید الاستغفار۔ عائشہ، جی الفیہ سنائے آپ۔ جی
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك احمد محمد رضی یاد ہے عهدك وبعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت جی أبوء الفیہ لك فاطمہ اس کو نا آپ یاد کریں اچھے سے، اس کو سب سے پہلے اچھے سے اس کو یاد کریں، اس کو دعا، اس کو دیکھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک وما استطعت اعوذ بک من شر ما صنع ابوء لک بنعمتی علی ابو ذنبی فاغفر لی احمد محمد وذنوبی. جی یہ بالکل آتا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت. اچھا جی احمد آپ کو یاد ہے اس کا ترجمہ سنا دے تو کچھ یاد ہے؟ جی میں ترجمہ نہیں یاد، دعا یاد ہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے سنائیں. جی اللہم تھوڑی انت ربی سردی لا کی الہ الا وجہ انت سے وحدک لا شریک لک جی احمد اللہم انت ربی لا الہ الا انت وحدک لا شریک انت خلقتنی انت خلقتني وانا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر احمد. دیکھیے اس کا نا ترجمہ، یہ سید الاستغفار بڑے فائدے والی چیز ہے، بہت فائدے والی چیز ہے، اسے یاد رکھنا ہے ہمیں، رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی فضیلت ہے. یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پہلے سب سے پہلے معبود قرار دیتے ہو، اور اس کے بنا سب کو الہ تمام معبودوں کا انکار کرتے ہو، اور یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے پیدا کیا اور میں تیری بندگی کرتا ہوں، یعنی تمام چیزیں اس میں ہیں، عہد و پیمان ہے، بڑا فائدہ ہے اس میں. پوائنٹ کس کو ملا؟ پوائنٹ الفیہ اور احمد دونوں کو ملے گا انشاءاللہ، دونوں کو ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اگلی بار اسے اچھے سے یاد کرنا ہے، اچھے سے نہیں، بہت اچھے سے، بہت اچھے سے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایمان کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اور جب رات میں فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دعا صبح پڑھتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی چھوٹی سی اذکار یہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار میں آتی ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ ہمیشہ ہمیں یاد ہونی چاہیے اچھے سے، منہ زبانی میں، اور ترجمہ بھی ہمیں اس کا یاد ہو. چل سوال نمبر 5، توحید کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ احمد محمد سوال کیا ہے؟ الفیہ. جی ہاں وہاں جا کے میں لیتا ہوں، تو میں کیا کرے. جی احمد محمد فیضی پہلے بولے فیض بھائی سوال کیا ہے؟ سوال کیا تھا احمد، آپ بتائیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ الفیہ آپ کو بتائے توحید کی قسمیں؟ فیضی مجھے عائشہ. عائشہ، ٹھیک ہے احمد ایک منٹ. ہاں جی عائشہ آپ بتائیں. 3 یا پھر 4؟ 3 یا 4؟ نہیں، ان کے نام بتانے، 3 4 نہیں. الفیہ بتائے، آپ کو یاد ہے توحید کی 3 قسمیں؟ بولو توحید کی فیضی کتنی احمد قسم؟ جی احمد ایک منٹ. توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء و صفات. احمد جی بتائے آپ. توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ 3 صفتیں ہیں، یہ 3 صفتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا آپ الفیہ اور احمد کو دونوں کو پوائنٹ دیں گے اس کا انشاءاللہ. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، انشاءاللہ اس کو ہم سبجیکٹ انشاءاللہ آگے ہمارا جو عقیدے والے سب کلاس چل رہی ہے اس میں اس کے بارے میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. میں وہاں پر بتاؤں گا ان کے بارے میں کہ توحید ربوبیت رب کو کام کرنے والے، الوہیت انسانوں کو کام کرنے والوں بندوں کو کام کرنا، اور اسماء و صفات اللہ کے تمام اسماء و صفات ہیں، یعنی اللہ کو سبحانہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا. انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ عقیدے والی کلاس میں. چلیے دونوں کو جواب کا پوائنٹ دیتے ہیں انشاءاللہ.
سوال نمبر 6 شرک کسے کہتے ہیں؟ الفیہ احمد محمد الفیہ کا اے پہلے نکلا، احمد کا اے تھوڑا بعد میں نکلا۔ جی الفیہ آپ بتائیں سب سے پہلے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرنا۔ جی احمد اگر اگر دلیل دے دے قرآن سے تو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو بھی پتا ہو نہیں شرک کے بارے میں۔ جی بہت ساری ہے، آپ ڈھونڈتے رہو گے تو ٹھیک ہے۔ آپ کتنے حفظ پا رہے ہیں احمد آپ کے؟ ریاض بھی ڈھونڈ نہیں رہا، سوچ رہا ہوں۔ سوچ رہے ہو؟ سورہ لقمان سب سے آسان، یا بنیہ یا بنیر کے معنی والا تکن لا 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 جی اور بہت سارے ہیں، ایک نہیں ڈھیر ساری ہیں شرک کے بارے میں۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ جی ان شرکا ان ظلم شرک عظیم۔ ظلم العظیم۔ جی یہ تو یار، یہ تو ہمیں یہ نہیں تو ڈھیر اور بھی ہے نا، اور بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ جی عائشہ آپ بتا دیں کوئی شرک والی قرآن کی آیات کوئی یاد ہے آپ کو؟ اچھا یہ ہے کہ سب سے سوال یہ تھا کہ سوال نمبر 6 شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوتا کیا ہے شرک؟ تھوڑا اگر کوئی تفصیل میں بتا سکتے ہیں شرک ہوتا کیا ہے؟ الفیہ یعنی فاطمہ۔ اللہ سبحانہ احمد محمد جی الفیہ آپ بتائیں سب سے پہلے، مجھے بتا دیں کہ ہوتا کیا ہے شرک؟ اللہ کے ساتھ سوا کسی کو ٹھہرا دینا۔ جی کسی اور کی عبادت کرنا، کوئی درگاہ پہ جانا، کوئی جھنڈوں پہ پھول چڑھانا۔ جی احمد آپ بتائیں۔ ریاض بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کو شامل کرتے ہوئے شرک ہے۔ جی بالکل، دونوں بھی بالکل صحیح جواب ہے۔ یعنی شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بدترین عمل، سب سے گندا عمل، سب سے گندا۔ یعنی دنیا کی ہر مخلوق جانتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے، لیکن صرف ایک جن اور انسان ایسے بدماش، ایسے بدتمیز، یعنی ایسے بے اخلاق لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی سانس لیتے ہیں، ہر چیز نعمت استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جا کر شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سوائے اور کسی کو معبود بنا دیتے ہیں، کسی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں، کسی کے سامنے بھی کسی کے ساتھ بھی دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ یعنی کائنات کا سب سے بدترین عمل یہ شرک ہے۔ یعنی گٹر کے کیڑے سے بھی زیادہ گٹر جو گندا کوئی اگر تو یہ شرک کرنے والا شخص ہے۔ یعنی وہ دیکھ وہ کافر ہے، اپنے آپ کو کہنے والا لا الہ الا اللہ مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن وہ شرک کرتا ہے تو دنیا کا سب سے بدترین مخلوق سے بھی بدتر ہے، سب سے گھٹیا سے بھی گھٹیا ہے، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو۔ چلے سوال نمبر 7 آگے بڑھتے ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ الفیہ احمد محمد الفیہ کا پہلے عائشہ عائشہ۔ اچھا عائشہ جی سب سے پہلے آپ بتائیں عائشہ۔ نہیں، کیوں نہیں؟ سب تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کہیں پر بھی آتے ہیں، جہاں پر بھی اللہ کی، جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، درود پڑھتے ہیں، وہاں پر تو آ جاتے ہیں، سب ایسا کہتے ہیں۔ الفیہ الفیہ جی الفیہ بتائیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ احمد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے مگر ان کی سنت پر چلنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی احمد آپ بتائیں۔ وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، بالکل ان کی سنت جو ہے ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب وہ اپنے الفاظ سے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے ہمارے ساتھ ہے، اپنے وجود کے ساتھ آسمان کے اوپر ہے، اسی طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے۔ جس طرح ہمیں موت آتی، ہمارے ماں باپ کو موت آتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ یعنی کسی کو 2 بار موت نہیں آتی ہے، ایک ہی بار آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی اور وہ چلے گئے دنیا سے اور وہ ختم۔ لیکن ہاں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، جب ہم آپ پر درود بھیجیں گے تو آپ تک درود کیسا پہنچے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پہ درود بھیجتے ہو، سلام بھیجتے ہو، دنیا میں ایسے کوئی مخلوق جو فرشتے ہیں جو تمہارا سلام تمہارا درود لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی اسی وقت میرے جسم میں روح ڈالتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں، پھر اس سے روح کھینچ لیتی جاتی ہے۔ لیکن کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیسا، اللہ ہی جانتا ہے کیسا ہوگا، لیکن اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں روح ڈالنا، یہ دنیا والی نہیں جو مدینہ میں نہیں، برزخ میں، یہ تمام چیزیں برزخ میں ہوگی، یعنی قیامت سے مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کے بیچ میں یہ جو زندگی ہے اسے کہتے ہیں برزخ۔ یہ برزخ انشاءاللہ آگے چل کے اس کے کبھی ہم انشاءاللہ ٹاپک کبھی فرصت سے لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے سوال نمبر 7 مکمل ہوتا ہے، سوال نمبر 7 8 نمبر۔ ابھی 8 نمبر یہ ہے کہ قرآن کی دلیل اگر کوئی مجھے دے دیں کہ اللہ کہاں پر ہے۔ احمد محمد عائشہ الفیہ عائشہ عائشہ، جی عائشہ آپ بتا دیں۔ عائشہ کوئی دلیل دے دے کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ الفیہ جی الفی آپ بتا دیں، عائشہ رک گئے شاید۔ جی عائشہ بتائیں۔ جی الفی آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ 7ویں آسمان پر 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر تو فرشتے ہیں۔ جی احمد، این اللہ۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا جی ایک اور، الرحمن الرحمن العرش استوى، اللہ سبحانہ تعالیٰ، الرحمن العرش استوى جی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ آسمانی دنیا کے اوپر ہے۔ یعنی آپ کو پتا ہوگا، ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں اور پہلے بھی جانتے ہیں کہ زمین جس طرح 7 زمین ہے اسی طرح 7 آسمان ہے، 7 آسمان پر فرشتے ہیں، 7 آسمان کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یعنی سب سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو یعنی ہم 7ویں آسمان ہے، آسمانوں کے اوپر۔ یہ پوائنٹ احمد کو دیں گے کہ 7ویں آسمان پہ الفیہ، 7ویں آسمان پہ فرشتے ہیں، 7 آسمانوں کے جی اوپر۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں کے اوپر سب سے اوپر۔ کئی احادیث بھی موجود ہیں، اور اللہ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بتایا تو پھر وہ اوپر چلا گیا، یعنی کہاں اوپر، ایک دم اوپر۔ چلے پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ماشاءاللہ احمد کا جواب بالکل صحیح ہے۔ سوال نمبر 9، سوال نمبر 9، طیف سے مکہ کتنے کلومیٹر پر ہے؟ الفیہ عائشہ عائشہ آپ نام پکارتے ہو لیکن غائب ہو جاتے ہو۔ نیٹ ورک تو ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی پہلے عائشہ آپ بتا دیں، سب سے پہلے بتا دیں کتنے کلومیٹر ہے طیف سے مکہ، یا مکہ سے طیف کتنے کلومیٹر ہے؟ 80 80 کلومیٹر۔ الفیہ جی الفی آپ بتائیں۔ 64 کلومیٹر 65۔ احمد آپ بتائیں۔ 73 73 کہاں سے لے لیا آپ لوگوں نے 73؟ 100 کلومیٹر تقریباً۔ آپ گوگل میں ابھی چیک کر لیں، آپ گوگل میں آپ سرچ کریں طیف ٹو مکہ یا مکہ سے طیف، تقریباً 100 کلومیٹر آتے ہیں۔ آج بھی میرا سوال قریب تھا جواب۔ اچھا کہاں قریب تھا؟ 73 اور 100 کہاں پر ہے؟ اور 27 کلومیٹر آپ کو اور پار کرنا ہے حرم جانے کے لیے۔ طیف سے آپ نکلو گے حرم جانے کے لیے، مکہ جانے کے لیے، تو یا تو پھر مکہ سے آپ طیف آؤ گے تو طیف پہنچو گے نہیں، ابھی آپ راستے میں رک جاؤ گے، پھر 27 کلومیٹر ابھی پار کرو گے تو پھر طیف آئے گا نا۔ کس کو پوائنٹ دے پھر قریب قریب، یعنی سب قریب قریب ہے، دور دور ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ یہاں سے، اگر یہاں سے امریکہ پلین جا رہا ہے اور آپ کو بیچ میں دبئی میں چھوڑ دے، بولے آپ تو قریب قریب ہو بھائی، چلے کوئی بات نہیں، کیا کریں گے؟ قریب نہیں ہے، پورا ایگزیکٹ بتائے تقریباً، یعنی 60 میل یعنی تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب قریب ہے، 100 کلومیٹر کے قریب قریب۔ ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے، ہم پیچھے پڑھ کے بھی ہے، سیرت میں پڑھ کر آئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کلومیٹر پیدل چلا۔ چلے آگے سوال نمبر 9، سوال نمبر 9، اچھا سوال نمبر مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 10، ٹھیک ہے۔ طیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی طیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تھے؟ الفیہ عائشہ الفیہ، جی الفیہ آپ بتا دیں، پہلے آپ کا نام آیا تھا۔ 10 دن 10 دن۔ اچھا احمد آپ؟ 15 اللہ، جی عائشہ آپ؟ 6
6 کہاں سے 6؟ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طیف میں تھے. 10 دن طیف میں رہنے کے بعد تمام سرداروں کو دعوت دی. اس کے بعد پھر 10 دنوں کے بعد واپس پلٹے. ٹھیک ہے، سوال آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 10 کا جواب ہی 10 تھا. دیکھیں سوال نمبر 10 کا جواب ہی 10 تھا. سوال نمبر 11، طیف کے سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون شخص تھے؟ یہ کون تھے؟ احمد محمد، احمد کا نام پہلے سب سے پہلے ہے. جی احمد بتائیں. ابو بکر صدیق، اللہ. جی الفی آپ بتائیں. زید بن حارثہ، جی زید بن حارثہ تھے. یاد احمد، طیف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر پڑے تھے تو آگے سے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کر رہے تھے، لیکن تعداد میں لڑکوں اتنی زیادہ تھی، پتھر کبھی لیفٹ سے آتا، کبھی رائٹ سے آتا، کبھی پیچھے سے آتا، کبھی آگے سے آتا، یعنی خود زید بن حارثہ کا سر پھٹ گیا تھا. یہ تمام سوالات ہم سیرت میں پڑھ کر آئے ہیں. یہ پوائنٹ الفا کو دیں گے انشاءاللہ. سوال نمبر 12، ٹھیک ہے. انگوروں کے باغ میں کس غلام سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ الفیہ، جی الفیہ بتائیں. رتبہ انگور اور صاحبہ، نہیں انگوروں کی، جی باغ تو انہی کا تھا. انگوروں کے باغ میں کس غلام سے ملاقات ہوئی؟ ان کا غلام کا نام کیا تھا؟ زید بن حارث، نہیں زید بن حارثہ کے ساتھ تو گئے تھے. انگوروں کے باغ میں شیبہ اور اتبا کے جو غلام تھا اس کا نام کیا تھا؟ داس، جی عداس. داس اس کا نام ہے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیف میں جب جو شریر بچے تھے ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے جب شہر سے باہر نکلے تو انگوروں کے باغ تھے، وہاں پر آ کر سائے میں بیٹھے. یہ باغ ربیعہ کے دونوں بیٹوں کا تھا. اور جب بیٹوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی زیادہ خراب، اتنا انہوں نے مارا، تو یعنی دل میں نرمی آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ عداس لے جاؤ، کچھ تو ان کو دو. تو پھر داس نے انگوریں پیش کی. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوریں بسم اللہ کہہ کر کھائی تو پھر داس ایمان بھی لے کر آتے ہیں. تو یہ سیرت میں پڑھ کر آئے. مجھے لگتا ہے کہ احمد نے عائشہ. سیرت کی کلاس سنی نہیں. جی عائشہ. ریاض بھائی جواب دے دیے. جی جواب دے دیا نا، عداس. ٹھیک ہے چلے. سوال نمبر 12 مکمل ہوتا ہے. سوال نمبر 13، جن کیسے ایمان لے کر آئے؟ یعنی آپ الفیہ، احمد محمد، عائشہ. طیف کے سفر میں آپ کو یاد ہوگا، طیف کے سفر میں جن کیسے ایمان لے کر آئے؟ جی سب سے پہلے الفیہ کا نام ہے. جی بتا الفیہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تب لمبی لمبی قرات پڑھ رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے سارے جنوں کو، جو ٹرکی پکا نہیں معلوم، ٹرکی میں جا رہے تھے جن، تو سب جنوں کو لے کر آئے اور انہوں نے قرات سنی تب ایمان لائے. جی احمد آپ بتائیں. ریاض بھائی صحیح جواب ہے. جی بالکل صحیح جواب. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا موقع بنایا کہ جنوں کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. اللہ عالم شاید وہ ترکی کے تھے، اللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ جنوں کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. جب وہ جب قرآن کی قرات سنی تو ٹھہر گئے کان لگا کر. پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش، قرآن چل رہی ہے. جب قرآن سنا مکمل قرآن سننے کے بعد جب نماز ختم ہوئی فوراً ایمان لے کر آئے، قرآن پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور اپنی قوم کو جا کر ڈرانے لگے. تو یہاں پر ایمان لانے کا یہاں سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے. سوال نمبر 14، ٹھیک ہے. خر المنازل کیا ہے؟ ریاض بھائی سوال ریپیٹ. المنازل. سوال نمبر 14، خرن المنازل کیا ہے؟ یہ طیف میں ہے. ریاض بھائی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے 33 خرن قرآن کی المنازل دعائیں کیا ملا ہے؟ کر، جی قرآن کی 33 دعائیں ملا کر ایک نہیں قرآن. خرن المنازل جگہ کا نام ہے. اچھا، میں منزل کی دعائیں. نہیں، خرن المنازل احمد کو تو پتا ہونی چاہیے. احمد تو پچھلی بار ہی جا کر عمرے کے لیے. احمد آپ عمرے کے لیے گئے تھے نا؟ نہیں کب کب گئے؟ ابھی تک آپ عمرے کے لیے گئے نا؟ پچھلے 2 3 ٹرپ پہلے. نہیں
نہیں گئے ابھی تک؟ میں تو نہیں گیا، عبداللہ بن ابراہیم گئے. تو ابراہیم بھائی دونوں گئے یہیں پر. تو عمرہ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو میقات یہیں سے، میقات جو عمرے احرام باندھتے ہیں اسی کو کہتے ہیں قرن المنازل. جو میقات ہے قرن جو میقات ہے، جو ہم یہاں سے جاتے ہیں بحرین سے، سعودیہ سے، دبئی سے، جو بھی جاتے ہیں ان کو وہاں ملتی ہے سب سے پہلی میقات. قطر سے کوئی جاتا ہے تو ان کو پہلے فیاض یہی بھی ملتی ہے. مجھے لگا کہ آپ وہ پچھلے جو ابھی ٹرپ گئی اس کی بات کر رہے ہیں. نہیں اس سے کوئی ٹرپ کوئی بھی ٹرپ اگر تو دیکھیں قرن المنازل تو اسی کو میقات ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے. یہی جگہ تو ہے نا. جب ہم جاتے ہیں میقات پہ تو اسے یاد ہونا چاہیے. اچھا یہ میقات پہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے، تو یہ چیز یہاں سے شروعات ہوتی ہے تو یاد ہوگا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے کے لیے تازہ کیسے ہوگی؟ سیرت سننے سے، سمجھنے سے. سوال نمبر 16. طیف کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ احمد محمد احمد جی احمد آپ بتائیں. 34. 34. جی عائشہ آپ بتائیں. 35. 29. جی محمد کہاں ہے؟ محمد بتائے کتنی عمر تھی؟ جی الفیہ بتائے پھر آپ. الفیہ جی الفیہ بتائے. 63. 63 میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو کے دنیا سے چلے گئے. 63 میں طیف کا سفر تو بالکل اس سے 10 سال پیچھے ہے. 13 سال 12 سال پیچھے. تقریباً 51 تھی تقریباً 51. 51. جی 51 تھی. جواب میں نے بتا دیا. چلے سوال نمبر 16. طیف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیسے داخل ہوئے؟ احمد محمد جی احمد بتائے آپ. فیاض بھی انہوں نے سب سرداروں کو پناہ کے لیے بھیجا اور ان میں سے ایک سردار نے قبول کیا اور ان کی ایوہ پناہ لی. ایوہ بالکل صحیح جواب. موتیم بن عدی اس سردار کا نام تھا. اپنے بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں. آنے کے بعد آنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا کر لے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. پھر مکہ میں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ آج سے میں محمد کو پناہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے کوئی انہیں ستائے گا نہیں اور کوئی انہیں تکلیف نہیں دے گا. تو ابو جہل کہتا ہے کہ آپ کی پناہ ہماری پناہ، یعنی ختم. یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت میں تھے. چلے سوال نمبر 17. ٹرکی کوشچن ہے. سوال نمبر 17. چائنا کس کنٹری میں ہے؟ احمد محمد احمد بتائے. جی احمد. فیاض بھائی چائنا میں. چائنا میں. اچھا چلے بالکل صحیح جواب. 1 پوائنٹ مل جائے گا آپ کو. تو ٹرکی کوشچن تھا اس لیے تیار رہیں. سوال نمبر 19. سوال نمبر 18. سوال نمبر 18 شروع کرتے. ٹھیک ہے. امریکہ کی کرنسی کون سی ہے؟ احمد محمد احمد جی بتائیں. ڈالر. عائشہ آپ بہت لیٹ ہو گئے. ڈالر. عائشہ بہت لیٹ ہو گیا. احمد نے جواب دے دیا. احمد بالکل قریب. عافیہ کے 2 پوائنٹ پیچھے ہے احمد. اگر 2 پوائنٹ اگر اور جمع کر لے تو پھر وہ عافیہ کے مقابلے میں آ جائیں گے. پھر نہیں صرف 1 پوائنٹ 1 پوائنٹ. چل اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. اگلے سوال کی طرف چلے کیلکولیشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیلکولیٹر نہیں لینا. ٹھیک ہے. کیلکولیٹر نہیں لے کہ کیلکولیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کیلکولیشن ٹیسٹ کرتا ہوں میں. 2 + 2 4. جی 4. ٹھیک ہے. تیار ہے سب؟ نام نہیں پکارے، زور سے اپنا نام وہ کر دیں، میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ. 5 + 5 + 5 + 0 15. عائشہ کا جواب سب سے صحیح تھا. سب سے پہلے عائشہ نے جواب دیا. ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں. اگلا سوال. 7 + 1 + 0 + 2 10. یہ بچوں کو موقع دے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. ان کا دماغ آگے بڑھنے دے. بالکل چھوٹے کیلکولیشن. جی پوائنٹ کسی کو نہیں ملا ابھی. ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے ہیں. 3 + 5 + 1 + 0 9. جواب ہو گیا. 9 الفیہ کا جواب تھا. پہلے غور سے سنیں. غور سے سنیں. جواب سوال غور سے سنیں.
ٹھیک ہے 5 + 3 + 6 + 0 14 14 اوفو عائشہ ختم ہو گیا یاد میں نہیں سمجھ آتی سمجھ میں نہیں آتے تو میں عربی میں بولوں ریاض بھی کس کو پوائنٹ ملے گا یہ الفیہ فاطمہ کو اب عائشہ کے لیے ایسا کرنا پڑے گا 2 3 4 5 6 8 ایسا کرنا پڑے گا کرو ایسا نہیں ہاں پھر ٹھیک ہے انگلش میں کرتا ہوں ورنہ پھر اگر آپ کو چاہیے عربی میں تو پھر عربی میں کر دیں گے انشاءاللہ احمد تو پھر اس میں بازی مار لے گا جلدی پھر ٹھیک ہے چلے آگے سوال آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا سا سوال کرتے ہیں 5 + 1 + 4 + 7 17 الفیہ کے پاس سے جواب پہلے آیا الفیہ کا پہلے جواب ہے بعد میں احمد کا چلے ٹھیک ہے 9 + 1 + 2 + 3 15 جی الفیہ کے پاس ہے پھر سے الفیہ کے پاس آخری سوال جواب دیکھ لیا اب آپ کے پر ہے آخری سوال 4 + 4 + 4 + 4 12 احمد کا جواب 16 ہے یہ بالکل صحیح جواب ہے احمد کا 12 نہیں ہے 4 4 ہے چلے بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حسنات کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات یاد رکھے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اسے یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے یاد کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل لاپرواہی یا پھر چھوڑ دیں ضروری ہے کہ ہم اس کو یاد بھی کریں جو ہم سبق جہاں سے آ رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ سوال آتے ہیں اس کو بھی یاد رکھیں انشاءاللہ اور اگلی بار انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اگلے ڈے 13 میں آپ کو کچھ جنرل نالج دنیا کے حساب سے سوالات آئیں گے تو آپ لوگ تیار ہیں ٹھیک ہے سب تیار ہیں بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ